اللہ، کہہ دیجئے کہ کیوں جھگڑا کرتے ہو تم اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے عمل تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالصتاً اسی ہی کے لیے ہیں۔ ام تقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، کہ تھے یہودی یا نصرانی، قل، کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتے ہیں، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو چھپائے اس گواہی کو جسے ظاہر کیا اللہ نے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو انہوں نے کیا۔ میرے دوستو، ان آیات مبارکہ کے اندر مشرکین کو بھی جواب دیا جا رہا ہے، یہود اور نصارہ کو بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تو سب کا ایک ہی ہے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو فرقہ بھی ہو، اللہ تو وہی ہے اور وہی سب کا اللہ ہے۔ تو اب جھگڑا کس چیز کا ہے تمہارا؟ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں بھائی ان سے کو تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کے احکام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے ہیں نا، کوئی اپنی طرف سے تو کوئی کسی حکم کا آپ نے حکم تو نہیں دیا کہ یہ میرا حکم ہے، یعنی کہ یہ نماز میرا حکم ہے تم پڑھو، اللہ کے احکامات بتائے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے جواب یہ دیا کہ ان سے کہو کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وہ ربنا و ربکم، وہی میرا رب بھی ہے وہی تمہارا رب بھی ہے، تم جھگڑا کس چیز کے بارے میں کرتے ہو؟ اللہ کی ذات کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو وَلَنَا أَعْمَالُنَا، میرے جو اعمال ہیں وہ میرے لیے ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو تمہارے عمل ہیں، جو تمہاری بدکاریاں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، ان کا اثر مجھ پر نہیں پڑنے والا، میرے جو اعمال ہیں وہ میرا اللہ جانتا ہے اور وہ میرے لیے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالصتاً اس اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم خالصتاً اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور پھر دوسرا ایک اعتراض جس کا جواب دو تین جگہ پہ پیچھے بھی گزر چکا کہ ام تقولون، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور ان کی اولاد کیا تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا کہ یعنی کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانیوں میں سے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا قل اانتم اعلم ام اللہ، کہ میرے محبوب ان سے ذرا پوچھو تو صحیح بھئی تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے؟ تمہارے جو ہزاروں سال پہلے ابراہیم آئے، اور تم جو یعقوب کی اولاد سے ہو، اور ابراہیم یعنی کہ یعقوب کے ایسے سمجھ لو کہ دادا پر دادا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعنی کہ یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان سے ان کی نسل چلیے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تم کس دلیل سے کہہ سکتے ہو؟ جس وجہ سے اللہ نے فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، تو تم بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ جو اس وقت موجود تھا اور جس وقت تمہارا وجود بھی نہیں تھا اس سے بھی پہلے کا اللہ موجود ہے، تو
تم کہاں سے زیادہ اللہ سے جاننے لگے ہو؟ تو ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اللہ نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس گواہی کو یہ جانتے تھے اور اسے چھپا رہے۔ کس گواہی کو جانتے تھے؟ تورات کے اندر آیا، زبور کے اندر آیا، انجیل کے اندر آیا کہ آخری اس زمان نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بشرم برسول یہدی من بعد اسمہ احمد۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مبشرہ برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایک آخری زمانے میں نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ آخری اس زمان نبی کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ یہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آخری اس زمان نبی ہیں، واضح طریقے سے جانتے ہیں۔ تورات کے اندر بھی انہوں نے نشانیاں پڑھی، زبور کے اندر بھی پڑھی، انجیل کے اندر بھی پڑھی، آپ کے کمالات بھی پڑھے، آپ کے اوصاف بھی پڑھے، تو سارا کچھ آپ کی سیرت، آپ کی صورت، سارا کچھ تورات اور زبور اور انجیل کے اندر آیا ہے، یہ سب کچھ پڑھے ہوئے۔ تو کیسے شہادتن عندہ من اللہ، اللہ کی اتنی بڑی گواہی کو یہ چھپا رہے ہیں؟ ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نے آگاہ کر دیا کہ اللہ تمہارے کیے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جو تم کرتے ہو اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ تمہارے کسی ذرہ برابر کام سے بھی غافل نہیں ہے اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ پچھلے صفحے میں بھی آیا یہی آیات اور اس صفحے میں بھی دوبارہ کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے۔ یعنی کہ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو نیک تھے تو ہم بھی وہ نیک تھے، ان کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، یا ہم یعنی کہ ہمارے خاندان میں سے انبیاء زیادہ آئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء بنی اسرائیل سے زیادہ آئے ہیں، تو اس وجہ سے یعنی کہ ہم جو ہے نا انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، یا ہمارے قوم میں سے انبیاء زیادہ ہیں تو ہم ان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں ان کو جواب دے دیا کہ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کشتی میں سوار ہوئے، بیٹا کافر ہے، مسلمان نہیں، پہاڑ پر چڑھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نوح نے فرمایا کہ بیٹا آ جا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکتی، پہاڑ کیا اس سے بھی کسی بلندی پر چڑھ جا تو اللہ تمہیں وہاں سے بھی کھینچ کر لائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں پانی نہیں آئے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن کے اندر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نوح کہ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ کفر کے اندر ہے، تو اس کے بارے میں تیری کوئی دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، جہنم کے اندر جا رہا ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد نیک تھے، یا ہمارے خاندان سے یا ہمارے یعنی کہ بنی اسرائیل سے انبیاء زیادہ آئے ہیں، ہم جو دل کرے گناہ کرتے پھریں اور ہم جنت کے اندر جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت، وہ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کیے، وہ نیکیاں ان کے لیے تھی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اگر تم نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر نیکی نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر یہ بھی فرما دیا ہاں اگر تمہارا کوئی بڑا گناہ گار ہے اور تم مومن ہو تو اللہ نے فرمایا تمہیں اس کے گناہ کے بارے میں بھی پکڑ نہیں ہوگی کہ اس نے گناہ کیوں کیا، تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا